السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، لیاقت علی چٹھا والا معاملہ جو ہے وہ سنگین تر ہو گیا ہے۔ لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ ہنگامی اجلاس شروع ہو چکے ہیں، ہنگامی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، ہنگامی انٹرویوز دیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ آ کر کے انٹرویو دے رہے ہیں جن کو انٹرویو دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اس سب کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، یہ تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ناظرین کرام، عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا خواب جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ منزل کے بالکل قریب ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور آپ کی جو سبسکرپشن ہے وہ ہمیں انیبل کرتی ہے، وہ ہمیں سٹرونگ کرتی ہے کہ ہم نے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یا باقی پلیٹ فارمز کے اوپر، اس کو ہم یہاں بیٹھ کے کاؤنٹر کرتے ہیں۔ حق اور سچ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں یا جو تصویر کا صحیح جو رخ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ ہمیں اور مضبوط کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کا خواب اپنی منزل کے بالکل قریب ہے۔ پاکستانیوں، آپ نے دل نہیں چھوڑنا۔ پاکستانیوں، آج جو عمران خان صاحب نے خواب دیکھا تھا وہ 8 فروری کو پورا ہو چکا۔ عوام نکلی اور عوام نے پرچی کے ذریعے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا، اور وہ جو بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ عوام نے مسترد کر دیے ہیں۔ وہ جو 3-4 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے وہ ان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ عوام اپنے حق کے لیے نکل آئی ہے۔ ناظرین کرام، اب جو میں نے کہا نا حقیقی آزادی کا خواب پورا ہو گیا ہے، یا پورا ہو گیا ہے اور منزل کے بالکل قریب ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ پورا کس طرح ہو گیا ہے ناظرین کرام؟ اب دیکھیں، دھاندلی کے اوپر 2 جماعتیں جو ہیں وہ صرف بات نہیں کر رہی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ یہ بند کمروں کا فیصلہ ہے کہ آپ نے، اور ایم کیو ایم اس میں شامل ہے، یہ بند کمروں کا فیصلہ ہے کہ جناب یہ آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے اور آپ نے چلنا ہے۔ لیکن عوام نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، عوام نکل آئی ہے۔ عوام نے 8 فروری کو ووٹ ڈال کے جو ہے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ وہ جو پلان بنایا گیا تھا، وہ جو بنگلہ دیش ماڈل پلان بنائے گئے، وہ تمام عوام نے واڑ کے رکھ دیے ہیں۔ عوام نے کہا کہ ایسے نہیں۔ تو حقیقی آزادی والا جو ہے وہ ناظرین کرام خواب پورا ہو گیا ہے، اور منزل کے قریب کیسے ہے؟ کیونکہ ابھی یہ کچھ دنوں میں تصویر واضح ہو جائے گی، کچھ دنوں میں جو ہے وہ سیٹیں واپس ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس وقت مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج بڑی تعداد میں لوگ نکلے اسلام آباد میں۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہوا ہے، احتجاج ہوا ہے، وہ آج دیکھنے کو ملا ہے۔ ناظرین کرام، شیر افضل مروت نے بڑے لوگ نکالے اسلام آباد میں، اور دوسری جانب تو آج پشاور کے اندر تاریخ رقم ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور، جن لوگوں کو ٹی وی کے اوپر دکھانا منع تھا، آج سب سے جو انٹرسٹنگ اور بڑا دلچسپ معاملہ تھا وہ ناظرین کرام جو آپ لوگوں نے فیصلہ سنایا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کی تصویر لے کے جو ہے وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور انٹرنیشنل میڈیا وہ دکھا رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا مجبور ہو گیا۔ آپ کی طاقت کے سامنے عوامی طاقت جو ہے، جو آپ کی طاقت ہے، اس کو وہی حقیقی طاقت ہے، اور آج اس میڈیا کو بھی سرنڈر کرنا پڑا جن لوگوں کو پابندی لگائی گئی تھی کہ ان کو میڈیا کو اوپر نہیں دکھانا، اور عمران خان کی تصویر وہاں دکھائی جاتی رہی، عمران خان زندہ باد کے نعرے وہاں لگتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ جو آپ نے طاقت دکھائی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ لاہور کے اندر جو ہے وہ گرفتاریوں ہی، سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں پتھر تک ہاتھ میں نہیں تھا، اور سلمان اکرم راجہ سمیت 15 لوگوں کے اوپر روڈ بلاک کرنے کا جو ہے وہ ایف آئی آر پرچہ درج ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں۔ پشاور کے اندر آج 9 مئی پارٹ 2 کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ جو فائرنگ کرنے والا شخص ہے اس کو آج عوام نے پکڑ لیا۔ عوام بڑی تیز ہو گئی ہے ناظرین کرام۔ آج ایک اور واقعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ فائرنگ کرنے والے شخص کو جو ہے وہ عوام نے پکڑ کے اس کی درگت بنائی، اس کو پولیس کے حوالے کیا۔ یہ جو ان کے پلان آج 9 مئی جو پارٹ 2 یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ناکام عوام نے کیا۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جو معاملہ سنگین تر ہو گیا ہے، کمشنر والا معاملہ سنبھل نہیں رہا۔ جیسے ہی کمشنر نے پریس کانفرنس کی، ناظرین کرام
اس وقت سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو آگ لگ گئی، تمام لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے کمشنر صاحب بھی آ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس حیثیت میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ مطلب اگر دھاندلی ہوئی ہے تو مریم اورنگزیب کو غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، وہ کہتی ہے یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ یہاں تک اس نے کہا کہ عمران خان کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا جب وہ دھرنے ہو رہے تھے 2013-14 میں، اور وہ چین کا صدر آیا تھا تو وہ اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا، تو اسی دن اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ آپ اندازہ لگائیں انتشار اور فتنہ یہ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان جو جیل کے اندر بیٹھ کے اور اپنی عوام کو پرامن لے کر کے چل رہا، اور آج پورے ملک میں پرامن احتجاج ہوا ہے، پرامن وہ رہے ہیں اور کتنی حکمت عملی کے ساتھ وہ تمام چیزوں کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام جو کمشنر لاہور ہے، کمشنر راولپنڈی ہے، تب سے جب سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، اور سب سے بڑا سوال ہے کہ کس حیثیت میں آ کر کے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا، کہتے جی تحقیقات ہونی چاہیے آرام سے، اور اس کے بعد ناظرین کرام اس کے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جبکہ وہ حمزہ شہباز کے رائٹ ہینڈ ہیں اور شہباز شریف صاحب کے فیورٹ رہے ہیں، اور ان کے نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں۔ یہ رپورٹ جو اداروں کی رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تب سے اس کو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر ارشد ملک جو جج ہیں وہ آ کر کے کہیں تو اس کا ضمیر جاگ گیا، اگر کمشنر راولپنڈی آئے تو ان کا ذہنی توازن خراب ہے۔ اگر جناب وہ کہتے ہیں کہ عدت نکاح کیس میں اگر خاور مانکا بول پڑے تو کہتے ہیں اس کا ضمیر جاگ گیا ہے، اون چودھری بغیرتی کرے تو کہتے ہیں اس کا ضمیر جاگ گیا ہے، اگر جو بشیر میمن ہے اگر وہ آئے تو اس کا ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کمشنر آئے تو اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین کرام اب جو رپورٹ آئی ہے اداروں کی میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں، اور یہ سچی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پھر آپ کو ان کو پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نون لیگ والے تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیاقت علی چٹھا ولد غلام حیدر قوم چٹھا سکنہ سویاں والا علاقہ تھانہ اور نیکی تارڑ تحصیل ضلع و حافظ آباد کمشنر راولپنڈی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ دوران سروسز مختلف کلیدی پوسٹوں پر تعینات رہے۔ شہباز شریف کے وزارت اعلیٰ 2013 سے 2018 کے دور میں سی ایم سیکریٹریٹ بھی انتہائی اہم ذمہ داری سر انجام دیتے رہے۔ دوران تعیناتی لیاقت علی چٹھا شریف فیملی کا خاص آدمی بن گیا، خصوصاً حمزہ شہباز کا دست راست گردانا جاتا تھا۔ بعض ڈپٹی کمشنر فیصل آباد بھی تعینات رہے، جس کے بعد عام فہم بات تھی کہ لیاقت چٹھا حمزہ شہباز کے زیر سایہ پوسٹنگز لیتا ہے۔ سال 2013 کے الیکشن میں حمزہ شہباز لیاقت چٹھا کے گھر سویاں والا میں بھی آیا تھا۔ لیاقت علی چٹھا اپنے زیر اثر خاندانوں سے پی ایم ایل این کے لیے ووٹ بھی مانگتا رہا۔ لیاقت علی چٹھا کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی بشارت علی چٹھا سلا والی یا سانہ والی کا چیئرمین یونین کونسل بھی رہا، جو کہ پی ایم ایل این سے وابستہ ہے، جو کہ ایک بہنوئی شعیب حیات تارڑ جو ہے وہ سابق ناظم ضلع کونسل اور سابق ایم پی اے جو ہے وہ مامون جعفر تارڑ کا قریبی دوست اور استحکام پاکستان پارٹی سے وابستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تیسرا بہنوئی نصر اللہ خان چٹھا انسپیکٹر ضلع لاہور ہے، چوتھا محمد زمان چٹھا سکندر حضرت کیلیاں والا زمیندارہ کرتا ہے۔ لیاقت علی چٹھا زیادہ تر لاہور رحمان گارڈن والی رہائش میں ہی رہتا ہے، اور ضلع اعظم میں اس کا جو حلقہ باب ہے محدود ہے، کسی قسم کا کوئی سیاسی ذاتی رنجش اور دشمنی نہیں ہے، گاؤں آنے پر ضلعی سیاسی شخصیات سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا۔ جبکہ تارڑ فیملی سارہ افضل تارڑ سابق امن نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارہ افضل یہ نون لیگ سے ہیں، ان سے خاندانی مراسم ہیں، اور دوران سروسز لیاقت علی چٹھا کا کوئی کرپشن یا مالی باضابطگیوں کے اسکینڈل جو ہے وہ معلوم نہیں ہوا۔ لیاقت علی چٹھا جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، کرپشن ہے، وہ جو سینئر صحافی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ بڑا سینئر صحافی بنا پھرتا ہے، وہ بھی ٹاؤٹ کیا نام ہے اس کا ذہن سے نکل گیا میرے، آج کل اپنے ولاگ بڑے دھڑا دھڑ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس نے یہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ اس سے جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے پہلے کون جو ہے وہ موت کو دعوت دیتا ہے؟ وہ تو سکون کے ساتھ یا تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں یا
شفٹ ہوتے ہیں، اپنی پینشن لیتے ہیں، آرام کی زندگی گزارتے ہیں. کون ہوگا کہ جناب اب چند ہفتے پہلے وہ اس طرح کا قدم اٹھائے اور کہے کہ میں جیل میں ساری زندگی اس کے بعد گزاروں گا. ناظرین کرام، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو کس طرح لینے کے دینے پڑ گئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آ کر آج انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح الزامات لگا دینا کوئی بات نہیں، پروو ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کر دینا چاہیے تھا، اور جو ہے وہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، یا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ جو کوئی بینچ جو ہے وہ اس کو سنے جس میں ان کو اپنے آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا جب عمر الطاف بندیال ایک کیس سن رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا جب تک جناب وہ جو بل تھا اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا. تو اس کے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اس بینچ سے. تو آج انٹرویو دے رہے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ جو کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس طرح کوئی چیف جسٹس آ کر کے میڈیا کے اوپر انٹرویو نہیں دے سکتا. اور آج یہ بھی واضح ہو گیا، وہ کہتے تھے میں سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتا. تو آج آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اخبار تو بھی کل آنا ہے نا، جو اخبار آپ پڑھتے ہیں وہ تو بھی کل چھپنا ہے. تو آج ہی آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھ بھی لی اور یوٹیوبرس کو بلا کے آپ نے انٹرویو بھی دے دیا. تو ناظرین کرام، اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں قاضی صاحب کو، اور وہ کس طرح یہ ذرا سنیں کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے. یہ ذرا سنیے گا. یہ ناظرین کرام سنیے گا. یہ ابھی میں آپ کے سامنے ویڈیو چلوا دیتا ہوں. یہ ابھی ویڈیو ایشوز آ رہا ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے یہ چلوا دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اب ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونے جا رہا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں. ایک تو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف، یہ ایک وکیل صاحب ہیں. یہ ویڈیو ابھی نہیں چل رہی، میں نہیں تو چلوا دیتا. یہ ناظرین کرام جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف، یہ صاحب جو ہیں یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، چیزیں اور بھی بہت تھی، خبریں اور بھی بہت تھی، لیکن اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور بیل کے جو آئیکن ہے، جو گھنٹی ہے، اس کو آپ نے ہلکا سا پش کر لینا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.